ناظرین ہم بات کریں ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ حبیب صاحب، پاک فوج قومی فوج ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ میسج کس کے لیے؟ یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو فوج کو سمجھ رہے تھے کہ وہ اس نے اپنا پورا وزن ان کے پلڑے میں ڈال رکھا ہے، وہ اس ملک کے ساتھ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ انہیں یہ اختیار بھی حاصل ہو گیا کہ وہ پولیس کے ذریعے لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں گھس سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کا پیغام تو ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص طور پر حکومت میں ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے جو پنجاب میں اور ملک کے دیگر صوبوں میں، پنجاب میں بالخصوص، جس طرح انسانی حقوق کی پامالی ان دا نیم آف ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہو رہی ہے، اور بار بار جو لوگ یہاں پہ پولیس والے تھے وہ اشارے کر کر کے بتاتے تھے نہیں جی آرڈر تو اوپر سے آیا ہے۔ اچھا، ہاں، تو یہ آج ان کے لیے 9 مئی کے نام پر یہ آج ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ فوج کا ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا مخالف بنائے یا لوگوں کو اپنا مخالف سمجھ کے ایکٹ کرے۔ اس نے آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف قومی فوج ہے بلکہ ہماری لڑائی تو ان کے ساتھ ہے نا جو پاکستان کے خلاف، جو دہشت گرد ہے۔ تو دہشت گردوں کے خلاف جب لڑ رہی ہو فوج، پاکستان کے اندر حالات خراب ہوں اور آپ اس کے نام پہ اپنی کارروائیاں ڈال رہے ہوں، تو ظاہر ہے پھر الٹیمیٹلی کسی نہ کسی نے تو کہنا تھا نا کہ اناف از اناف۔ لیکن میسج تو ان کو بھی دیا نا جن کو کہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے مخالف نہیں ہے۔ دیکھیے وہ تو کیونکہ وہاں سے بھی تو شکایت آتی تھی نا، وہاں پہ تو شکایتوں کے انبار، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اس عنوان سے دبانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ فوج مخالف ہے۔ سب زیادہ کام جو ہوا ہے وہ تو یہ ہوا ہے نا۔ تو آج کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی پریس کانفرنس ہے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی، اس نے تو کمال کیا ہے۔ اٹس ون آف ہز کیریئر بیسٹ۔ اچھا جی ہاں، اچھا، جس طریقے سے انہوں نے کیری کیا ہے اور اپنی بات کنوے کر دی۔ اچھا حبیب صاحب، خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کا سوال بھی ان سے ہوا اور انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کوسچن ہی ہائپوتھیٹیکل ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی فرد یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے تو قانون اپنا راستہ بنا لے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ مقدمہ کس پہ ہے۔ جنرل فیض والا مقدمہ کس پہ؟ جنرل فیض صاحب پہ یا عمران خان صاحب پہ؟ جنرل فیض صاحب پہ۔ جنرل فیض صاحب پہ ہے نا، تو فوج سے تعلق کس کا ہے؟ جنرل فیض صاحب کا ہے یا عمران خان صاحب کا ہے؟ فیض صاحب کا۔ جنرل فیض صاحب کا ہے۔ تو جب جنرل فیض صاحب کا تعلق ہے، جنرل فیض صاحب کے اوپر مقدمہ ہے، آپ ان کے 2 حصوں میں چونکہ انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ اگر آپ غور سے سنیں تو آپ کو پتا چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر فوج کا نام لے کے فوج کے ادارے کی ساکھ کسی نے خراب کی ہے اور اپنے جو اس کو فوج نے ایک مقدس اختیار دیا ہوا ہے اس کے تحت اس نے اپنے ذاتی مفاد کو اس نے ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایسا کرنے والے کا ذمہ داری تو اس پہ ہے نا، بجائے اس کے کہ اس کو لوگوں سے جوڑتے پھریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کا نظام ثبوت اور شواہد پہ کام کرتا ہے، الزامات پر حرکت میں نہیں آتا۔ نہیں، ظاہر ہے حرکت پہ تو نہیں آتا، لیکن بہرحال وہ ملٹری کورٹس جو ہوتی ہیں وہ ایک خاص طرح کی کورٹس ہیں، اس میں فوج کا وہ انٹرنل سسٹم کے لیے تو بہت موزوں ہوتی ہیں، لیکن ایکسٹرنل سسٹم کے لیے وہ شاید زیادہ موزوں نہیں۔ اچھا حبیب صاحب، یہ بھی ان سے سوال کیا گیا کہ جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی بنانے والے آرمی چیف جو باجوہ صاحب سے ان سے متعلق کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے شکایتاً کہا کہ ڈائریکٹ باس تو وزیر اعظم ہوتا ہے، تو اس وقت کے وزیر اعظم کا نام آپ نے نہیں لیا۔ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ آئی ایس آئی کا باس فقط وزیر اعظم ہو جائے، کیونکہ پاکستان کے نظام کے اندر یہ بہت بڑا تضاد ہے کہ آپ ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل جب آئی ایس آئی کا سربراہ ہوتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے یہ وزیر اعظم اس کا باس ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے رپورٹنگ ایک جگہ کرنی ہے، پروفیشنل رپورٹنگ ایک جگہ کرنی ہے اور ایگزیکٹو رپورٹنگ ایک جگہ کرنی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب سا سسٹم ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کے اندر بہرحال یہ سسٹم کسی نہ کسی وجہ سے یہ جڑ پکڑ گیا ہے یا یہ ڈیولپ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا مطلب اسی لیے انہوں نے اس کو پاسنگ ریمارک کے طور پہ کہا، اس کو جملے کو آپ ان کی ساخت بھی سنیں، وہ بڑا کیئرفلی کرافٹڈ فقرہ تھا، تو وہ اس فقرے میں انہوں نے محض اس کو وزن بیت کے طور پہ ہی رکھا ہے۔ تو اس لیے جنرل فیض صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو جڑنا ہے، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو پہلے دن بھی یہی عرض کر رہے تھے، لیکن مجھے اب ان لوگوں کی
حالت سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے جو لمبی لمبی فہرستیں لے کے ٹی وی اسٹیشنوں پہ پہنچ گئے تھے اور بتا رہے تھے کہ جنرل فیض نے انہیں کیا کہا تھا، جنرل فیض نے انہیں کیا کہا تھا. بلکہ ایک صاحب مجھے ملے، سوشل میڈیا پر بھی چل نہیں رہے ہیں ایک صاحب ملے، انہوں نے مجھے انہوں نے عادتاً میرے سامنے جنرل فیض کے جرائم کی فہرست گنوانا شروع کر دی. تو میں نے کہا جی ایک آپ نے نہیں ڈالا. انہوں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا جی مغلیہ سلطنت کا زوال بھی انہی کی وجہ سے تھا.